علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو صدقہ اس طرح کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو اس کی خبر نہ ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس شخص کو بھی اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرماتا ہے۔ اب کھلم کھلا صدقہ کرنے کے اندر کوئی ممانت نہیں ہے، لیکن انسان ہے نا، انسان کی فطرت ہے، ریاکاری انسان کے اندر آ ہی جاتی ہے، دل کے کسی کونے کے اندر ریاکاری آ ہی جاتی ہے، لیکن اس لیے منع کیا گیا کہ کھلم کھلا صدقہ نہ کرو بلکہ چھپ کے صدقہ کرو، اتنا مخفی صدقہ کرو کہ تم دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو اس کی خبر نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ حکم دیا کہ صحابہ جنگ کے لیے فنڈ اکٹھا کیا جائے۔ اب ایک صحابی اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ میں اتنا مال پیش کرتا ہوں۔ اب سب نے دیکھا دیکھی، ان کی دیکھا دیکھی، سب نے مال پیش کرنا شروع کر دیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ وہ شخص جس نے دین اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ رائج کیا کہ اس کو دیکھ کر دوسرے مسلمان بھی وہی کام کرنا شروع کر دیں، تو اس خوش نصیب کو بھی جس نے اس کام کو شروع کیا تھا اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو آج بھی اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، نیک کام رائج کرتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی ممانت نہیں ہے، دین اسلام نے اس کو جو ہے وہ مقرر نہیں کیا۔ اگر کوئی نیک اچھا عمل کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ جب بھی اس کو دیکھ کر کوئی دوسرا کام عمل کرتا ہے بندہ تو اس بندے کو بھی اس کا ثواب دیا جائے گا۔ اور آخری شخص، ساتواں شخص، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا، بالکل اکیلا بیٹھا ہوا تھا، بالکل تنہا تھا اور ریاکاری کا کوئی شبہ بھی نہیں تھا، اس وقت اس نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا اور خوف خدا کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اللہ کی یاد میں اور ذکر میں رونے لگا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت اس ذکر کرنے والے کو بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ 7 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔